علم دین کی جگہ، علم دین حاصل کرنے کے لیے اگر ہم الگ سے بہترین جگہ بنا سکتے ہیں تو بنانا چاہیے، نہیں تو مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں، مدرسے کی مخالفت میں نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عام بات کر رہا ہوں۔ مدرسہ بن چکا، ان کو بنایا جائے، بن رہا ہے بنایا جائے، لیکن اگر سکت نہیں ہے، چونکہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، دنیا میں کہاں کہاں جائے گی، اس وجہ سے اگر سکت نہیں ہے تو جان لگا کر کے، جان لڑا کر کے مدرسہ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مسجد میں بنائیے، مدرسے کی در و دیوار کو چمکانا، مدرسے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا، جان کھپا دینا، کمر توڑ لینا اپنی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ مسجد ہی میں آپ جو ہے اساتذہ رکھ لیجئے، اساتذہ بڑھا لیجئے، مسجد کے آس پاس میں اگر کچھ جگہ بنانے، روم بنانے کی اگر سکت ہے ان کو بنا لیجئے، ٹھیک ہے۔ علم میں ترقی ہو، مدرسے کی صرف در و دیوار میں ترقی ہونا یہ کامیابی نہیں ہے۔ مین چیز ہے ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم مل جائے، مضبوط تعلیم مل جائے، ہمارے بچے چھپر کے نیچے ہائی کوالٹی کا علم حاصل کر لے، دنیا میں نام روشن کرے، آخرت کے لیے بھی نام روشن کرے، آخرت بھی بنانے والا بن جائے، دنیا بھی بنانے والا بن جائے، یہ مین چیز ہے۔ مدرسے کی دیواریں خوبصورت، کمرے ہائی کوالٹی کے، علم نہیں، تعلیم نہیں، بچے ناکام نکل رہے ہیں، یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ اچھے اچھے بچے اگر نکل رہے ہیں سمجھا جائے گا آپ کا مدرسہ کامیاب ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اتہاس کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ بڑے بڑے علماء کرام، محدثین جو ہمارے نکلے ہیں ہائی کوالٹی کے مدرسے میں، ارے مسجد کے کونے میں پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، چاندنی رات میں پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، بھوسا والی روٹی کھا کر کے فارغ ہو گئے، پھر کیا انہوں نے، پھر تو کیا۔ آج کل مدرسے کی در و دیواریں چمکدار ہیں، لیکن وہاں سے نکلنے والے بچوں کے پیٹ میں لات مار مار کر کے بھی چند جملے بلوا نہیں سکتے۔ کیا ضروری ہے ہم اپنے بچے کو دہلی بھیجیں؟ کیا ضروری ہے یو پی بھیجیں؟ کیا ضروری ہے اور کہیں بھیجیں؟ اگر ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے مدرسے بن چکے ہیں ٹھیک ہے، انہیں کو مضبوط کیا جائے، لیکن ہمارا پورا زور دیوار چمکانے پر نہ ہو، تو ہمارا پورا زور کیا ہو؟ بچے مضبوط بنے۔ اور جلدی جلدی شادی بھی نہ کرائیں اپنے بچوں کو، ایسے اٹھ کھڑا تھوڑا سا وہ بیٹا جوان ہے جب یہ دیتے ہوئے 4 لاکھ پاو، کیا بنو گے یار؟ کیا کر پائیں گے آپ؟ بناؤ کہ 2.5 لاکھ میں بیچ کر کے اپنے بیٹے کو 2.5 لاکھ میں بیچ کر کے آپ سمجھتے ہم نے سب کچھ کر لیا، ایسا بناؤ 2.5 لاکھ روپے مہینہ کمانے والا ہو۔ دین کے ساتھ پیسہ کمانا غلط نہیں ہے، تو ہمیں کمر مضبوط کرنی ہوگی، ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا۔ کیسے؟ علم کیسے آئے گا؟ تو سب سے پہلے آپ کو مدرسے کے ٹیچروں کو مضبوط کیجئے، مدرسے کے ٹیچروں کو، اس لیے کہ مدرسے کے ٹیچروں پر مدرسہ ٹکا ہوا رہتا ہے، مدرسے کے ٹیچروں پر مدرسہ ٹکا ہوا رہتا ہے۔ ٹیچر کیسے مضبوط ہوں گے؟ اچھے ٹیچر ہونے چاہیے، اچھے ٹیچر کے لیے اچھی تنخواہ ہونی چاہیے، اس کے لیے ڈرنا ہوگا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، صرف وصول فطرہ پر جو ہے ادارہ نہیں چلے گا، صرف وصول فطرہ پر۔ آپ وصول کھائیں گے، ہم کہیں گے وصولی دھان ہے ہمارے یہاں 5 کلو، آپ لیجئے گا؟ وہی وصولی دھان آپ اپنے گھر میں نہیں کھاتے ہیں، صرف مدرسہ کو دیتے ہیں۔ تو اگر طلبہ ہیں آپ کے مدرسے میں، باہر کے طلبہ، تو ٹھیک ہے، گاؤں کے بچے پڑھا رہے ہیں، پھر بھی آپ فطرہ پر جو ہے چلا رہے ہیں، پھر بھی زکوٰۃ پر آپ چلا رہے ہیں، اللہ کے بندو وہ آپ بیوہ کو، یتیموں کو اور جو بوڑھے قسم کے لوگ ہیں ان کو دے دیا کیجیے، اور اپنی جیب کے پیسے سے ادارے چلائیے، دیکھیں کتنی برکت ہوگی، کتنی برکت ہوگی۔ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مدرسہ مطلب وصولی، مدرسہ مطلب زکوٰۃ، اور کیا کہتے ہیں وہ صدقہ کے پیسے، اس وجہ سے برکت نہیں ہو رہی ہے، اس وجہ سے علم میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ اپنی جیب کے پیسے لگائیے، آپ وہ پیسہ کھاتے نہیں ہیں گھر میں، پھر وہ اسی پیسے سے بچے کو بھی پڑھا رہے ہیں۔
200, 250, 300 روپیہ ماہانہ آپ جو ہے یا 500 جن کی طاقت ہے ہم بھی دیں گے انشاءاللہ. اس طرح سے جو ہے آپ یہ کیجئے, مدرسے میں دیجئے. پھر مدرسہ کے لیے محصل ہونا چاہیے. ٹیچر کو چندہ کے لیے آپ بھیجتے ہیں. ابھی دیکھیے ایک جلسہ ہوا ہمارے گاؤں میں, ہر جگہ ہوا, صرف باری گھاٹ کو بدنام نہیں کر رہا ہوں, ہر جگہ ہوا. 1 مہینہ کی تعلیم برباد ہوئی. اللہ کے بندو, 1 مہینہ کی تعلیم معنی رکھتی ہے. 1 مہینہ کی تعلیم, اس بہانے میں چند ٹیچر کو آپ نے بھیج دیا ٹیمپو امپو میں اور بچے بھی چلے گئے. 1 مہینہ کی تعلیم برباد ہوئی, کتنا نقصان ہوا. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا, محصل رکھنا پڑے گا, تنخواہ دھاری محصل ہونا چاہیے کہ وہ صرف چندہ ہی کرے. اسی طرح سے مدرسے کا جو سیکرٹری ہوگا اس کو اچھی خاصی ڈیوٹی دینی ہوگی اور سیکرٹری کی بھی تنخواہ ہونی چاہیے. آپ کہیے کہ سیکرٹری صاحب تنخواہ لیں گے, ہاں لیں گے, دینا پڑے گا آپ کو. اور پھر ان سے ٹائم لیجئے سیکرٹری صاحب سے کہ آپ دن میں کم سے کم 3-4 مرتبہ یا 3-4 گھنٹہ آپ مدرسے میں ٹائم دیجئے. جس طرح سے ٹیچر کی تنخواہ ہونی چاہیے اس طرح سے مدرسے کے سیکرٹری صاحب کی بھی تنخواہ ہونی چاہیے. وہ جب جائیں گے بار بار نا, ٹیچر کی حالت, سیکرٹری صاحب آئے ہیں, اور سیکرٹری صاحب کو جانے یا نہ جانے کم سے کم یہ گھوم لے, ٹیچر ہے کہ نہیں, فلاں نہیں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں. اس طرح سے اور ٹیچر پر کڑائی آپ کریں, ڈانٹیں, لیکن ٹیچر کا حق ادا کریں. اچھی تنخواہ دیں, اچھی حاضری لیں, مہینہ مہینہ تنخواہ دیں. نہیں تو ٹیچر پریشان رہیں گے, آلو خریدنا ہوگا پر سیکرٹری صاحب تنخواہ دیجیے, اچھا 3 مہینہ کے بعد تنخواہ ملے گی. ارے کیسے ہوگا, معاشی فکر جب انہیں ستاتی رہے گی وہ بیچارہ کیسے گھر چلائے گا. تو آپ ان کو فری رکھیے. ادارہ کیسے چلے گا, یہ گاؤں کے لوگوں کی ذمہ داری ہے, پبلک کی ذمہ داری ہے, سیکرٹری صاحب کی ذمہ داری ہے, اور تعلیم کیسے اچھی بنے گی یہ اساتذہ کی ذمہ داری ہے. تو جب دونوں طرف سے ہوگا نا تعلیم اچھی ہو ہی جائے گی.